الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا وشفیعنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ وعافین عن الناس صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم وبارک وارحم علی عبدک ورسولک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج کل کے حالات میں جب اکثر لوگ اپنے گھر میں بند ہیں تو بہت سی چیزیں سامنے میں آ رہی ہیں۔ ایک میں غلط فہمی کا شروع میں اس کا ازالہ کر لوں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صوفیاء کرام کے یہاں بھی بہت خلوت پر بہت زور تھا، تو ہم بھی اس طرح خلوت اپنائیں۔ تو اگر آپ مرد ہیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ مرد میں جس طرح امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے 2 سال خلوت اختیار کیا، وہ بیوی اور 2-3-4 بچے اور گھر بیٹھے ہوئے نہیں اختیار کیا، وہ الگ کسی جگہ اپنے آپ کو عبادت، ذکر الہی، قرآن کی تلاوت، قرآن کریم پر غور کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر غور کرنا جس کو معرفت کہتے ہیں، اس کام کے لیے مختص کیا۔ اور ان کے گھر والوں ایسے ہوں گے کہ انہوں نے سمجھا ہوگا کہ اس چیز کا ان کو ضرورت ہے اور فائدہ بھی ہوگا ان کو بھی اور ہمیں بھی۔ اگر آپ عورت سن رہی ہیں، آپ کو بھی کہوں گا کہ عورت خلوت اختیار کرنا چاہتی ہو، وہ صوفیہ والی خلوت، جس کی یہ مطلب نہیں ہے کہ 2-3-4 بچے گھر میں ہیں، شوہر بھی گھر میں ہے، کچن کا کام بھی کرنا ہے، سسرال کو بھی دیکھنا ہے، وہ خلوت نہیں ہے صوفیہ کا۔ تو یہ اب مطلب ہمیں we should not set unrealistic goals for ourselves کہ یہ دعوت شروع ہو جائے کہ ہم بھی اسی طرح جس طرح صوفیہ خلوت اختیار کرتے تھے ہم ایسے کریں گے۔ وہ ایک الگ چیز تھا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اس کا اپنا ایک انداز تھا، طرز تھا، اسلوب تھا، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں ضرور یہ ایک بات ہے کہ جب کام کاج سے فارغ ہو جائیں، گھر کے کام سے، یا بچے والوں کے جب بچے سو رہے ہیں تو کوشش کرنا چاہیے کہ رات کی کچھ عبادت کریں۔ تو اس کے ایک پہلو، اس کی جتنے پہلو ہم پر صادق ہیں اس کو میں پہلے کھولتا ہوں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم 24 گھنٹے وہ خلوت نہیں کر سکتے، وہ عبادت میں انہماک اور عبادت میں گہرائی میں جانا، مگر یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ 10 سے 20 منٹ، میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بھی نہیں کہوں گا، 10 سے 20 منٹ اپنے فرصت کے اوقات میں، دوسرے گھر والے سو رہے ہوں یا بچے سو رہے ہیں یا صبح سویرے کی بات، ٹھیک ہے نا، اس کا کچھ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ 10 سے 20 منٹ، اور دن میں ایک دفعہ نہیں، جتنی بار آپ دن رات میں یہ کر سکتے ہیں، 10 سے 20 منٹ کوئی نفل نماز پڑھ لیا، قرآن کریم کی تلاوت کر لیا، قرآن کریم کی تلاوت کہیں سے سن لیا، قرآن کے ترجمہ تفسیر کا درس کہیں سے سن لیا، یا خود تفسیر کچھ پڑھ لیا، سیرت کچھ پڑھ لیا، حدیث کچھ پڑھ لیا، کوئی دینی کتاب پڑھ لیا، آپس میں کوئی دینی گفتگو کر لیا، 10 سے 20 منٹ۔ اب کچھ خاص اوقات ہیں 24 گھنٹے میں، اور بہت سے لوگ اپنے مصروفیات کی وجہ سے ان اوقات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے، تو میں پورا دن سے شروع کرتا ہوں۔ اب مغرب کے بعد ایک نفل نماز ہے، اس کو کہتے ہیں صلاۃ الاوابین، وہ 6 رکعت نفل یعنی اضافی زائد رکعتیں پڑھنا ہے مغرب کے بعد۔ یہ روز نہیں ہوگا، ہم میں سے ہر ایک روز نہیں کر پائے گا لاک ڈاؤن میں، گھر بندی میں، مگر کم از کم آپ کو بتا رہا ہوں، اگر مغرب سے عشاء میں آپ وہ 10 منٹ فرصت آپ کو ملتے ہیں تو یہ کرنے والا کام ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز ہے عشاء سے لے کر سونے تک، عشاء
کا وقت شروع ہونے سے نیند سونے سے وقت سورۃ الملک کی تلاوت ہے. یہ بہت اہم کام ہے. اگر کسی کو اس وقت 10-15 منٹ مل جائے وہ سورۃ الملک کی تلاوت کر لیں. اگر کسی وجہ سے کوئی پڑھنے میں قرآن کریم پڑھنے میں ان کو مشکل ہے، ابھی تک صحیح پڑھتے نہیں ہیں یا پڑھ رہا تھا بھول چکے ہیں، تو آپ کو یوٹیوب پر ماشاءاللہ بہت سے لوگ ملیں گے جو آپ کو فری، مطلب یوٹیوب پر انہوں نے اپنے لیسنز دروس اپلوڈ کیے تجوید پر، آپ اس پر کریں. یا اس سورۃ ملک کو آپ لگائیں اور سنتے جائیں اور پڑھتے جائیں ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے. عشاء پڑھنے کے بعد پھر آپ سو گئے، جس وقت آپ سوتے ہیں. اس کے بعد آپ سب کو پتہ ہے کہ تہجد کا وقت ہے، تو کبھی کبھی کوشش کرنا چاہیے کہ عام طور پر لوگ کیوں نہیں اٹھتے تہجد کے لیے، کیونکہ کہتے ہیں صبح دوبارہ اٹھنا ہے، ڈیوٹی پر جانا ہے، کام پر جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجنا ہے. اب وہ چیزیں آج کل ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے، تو کوشش کرنا چاہیے کہ کبھی کبھی تہجد کے لیے اٹھ جائیں. اس کے علاوہ ویسے بھی شعبان کا مہینہ ہے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نفلی روزے رکھتے تھے. اگر کسی کو اپنے پچھلے زندگی میں کوئی روزے رہتے ہیں، کوئی قضا ہیں، تو شعبان میں ادا کرنا اچھا ہوتا ہے. اگر کسی عورت کے پچھلے سال کے رمضان میں جو روزے ان خاص ایام کی وجہ سے نہیں رکھ سکے اور اب پورے 10 مہینے 11 مہینے گزر چکے ہیں اور ابھی تک ان کو نہیں رکھا، تو کوشش کرنا چاہیے کہ پچھلے سال کا جو بیلنس سمجھ لیں وہ شعبان میں اس کا پورا کر لیں. تو ظاہر ہے جب روزہ رکھیں گے تو پھر سحری کے لیے اٹھیں گے، تو پھر اس وقت کم سے کم 2 رکعت تہجد اور دعا مانگنا چاہیے. دوسرا وقت ہے اس ترتیب میں جائے تہجد کے بعد فجر. فجر کا وقت خود بھی بہت برکت والا ہے. یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے فجر کا وقت ختم ہونے تک، اس میں عام طور پر آپ اور میں صرف فجر کی نماز پڑھتے ہیں. مگر اگر کسی کے پاس 10 سے 20 منٹ 5 منٹ جتنے بھی کچھ تھوڑی سی فرصت ہو، تو اس میں تلاوت قرآن بالخصوص پڑھنا بہت برکت ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اذکار ہیں، دعائیں اس وقت پر مانگنے کو، جو بہت کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے. فجر کا وقت جب ختم ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے 10 15 20 منٹ بعد، اس وقت کو کہتے ہیں اشراق. یہاں بھی 2 یا 4 رکعت نفل نماز پڑھی جا سکتی ہیں. اچھا، اس کے بعد تقریباً 1-1.5 گھنٹہ سورج طلوع ہونے کے بعد ایک اور وقت آتا ہے جس کو فارسی اور اردو میں کہتے ہیں چاشت، جس کو عربی میں کہتے ہیں دہا، صلاۃ الدہا. ادھر بھی 2 رکعت یا 4 رکعت کی نفل نماز ہوتی ہے. پھر آپ ظہر سے عصر لے کر کوئی خاص معمول نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اگر آپ دوپہر میں 10 15 20 منٹ نیپ کرنا چاہیں، لیٹنا چاہیں، اس کو سنت کے لولہ کہتے ہیں. پھر عصر سے مغرب دوبارہ ایک بہت بڑا بابرکت وقت ہے، جس طرح فجر سے اشراق تھا. عام طور پر ہم لوگ عام دنوں میں اس وقت میں صرف 4 رکعت فرض عصر کی ادا کرتے ہیں. اب اگر کچھ تھوڑا سا زیادہ فرصت ہو تو عصر کے فرض رکعتیں سے پہلے 4 سنت پڑھ لیں، یا عصر کے بعد کچھ دعائیں، کچھ ذکریں وہ مانگ لیں، یا درود شریف پڑھیں. تو یہ میں نے پھر مغرب تک پہنچ گیا ہوں، تو مغرب سے مغرب 24 گھنٹے میں نے آپ کو سیر کروا دیا کہ ان سب اوقات میں کچھ خاص اعمال ہیں جو عام طور ہم سے نہیں کیے جاتے. اچھا، صوفیاء جب خلوت کرتے تھے نا، یہ 24 گھنٹے کے تمام اعمال کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی دعا، ذکر، سورت پڑھنا، تلاوت قرآن، استغفار، درود شریف، صلوات، تسبیحات، لا الہ الا اللہ، جو تمام تر جو احادیث میں مختلف اذکار اور دعائیں ملتے ہیں، صوفیاء 24 گھنٹے خلوت میں یہی کرتے رہتے تھے. پھر نوافل نماز، ہر نفل نماز، سنت غیر مؤکدہ، نفل اضافی، صلاۃ الحاجہ، تحیۃ الوضو، صلاۃ الاستخارہ، صلاۃ التوبہ، صلاۃ التسبیح، یہ سب پڑھتے تھے. ٹھیک ہے نا. پھر مزید تلاوت قرآن غور کر تدبر کر پڑھتے تھے. پھر خوب لمبی دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے.
پھر کچھ وقت خاص کسی خاص ذکر میں اللہ تعالیٰ کا نام، اسم جلالہ اللہ یا تحلیل لا الہ الا، اس پر گھنٹے لگاتے تھے. تو ان کا 24 گھنٹہ خلوہ یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. کچھ علمی بھی جن کا علم کے ساتھ وابستگی تھی، کچھ علمی یعنی علم کا پڑھنا یا علم پڑھانا وہ بھی خلوت میں کرتے تھے. ہم اس طرح 24 گھنٹے اللہ ماشاءاللہ نہیں کر پائیں گے، مگر آپ کم از کم کوشش ہمیں کرنا چاہیے. تھوڑا بہت 10 منٹ مل جائیں، 5 منٹ مل جائیں، 20 منٹ مل جائیں. اس کے بجائے آپ دیکھیں گے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ جیسے 5 منٹ ملیں، جیسے 10-20 منٹ ملے، جیسے 5 منٹ ملے، میں آپ کو بتاؤں کیا بتاؤں، جیسے 1 منٹ بھی مل جائے نا، 1 منٹ بھی فارغ فون دیکھتے ہیں. یعنی یہ سمجھے، اب آپ سمجھیں جو صوفیہ خلوت میں کرتے تھے نا 40 دن 4 مہینے، اس کو چلہ کہتے ہیں، پھر جب واپس اپنے ریگولر لائف میں روزمرہ زندگی میں لوٹتے تھے تو وہ ایسی فرصت کے اوقات تلاش کرتے تھے. 1 منٹ بھی ان کو ملتا تھا وہ اللہ کی یاد، اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کی بات میں لگاتے تھے. جس طرح ہمیں 1 منٹ مل جائے، آدھا منٹ مل جائے، ہم فون نکالتے ہیں. آپ دیکھیں گے لوگ ایون گاڑی چلاتے ہیں، اشارہ ریڈ ہے، ٹھیک ہے نا، آدھا منٹ ہے وہ فون نکال کر دیکھتے ہیں. خود ڈرائیونگ بھی کر رہے ہیں مگر اشارہ ریڈ ہے، فون دیکھ لیتے ہیں. کہیں ڈاکٹر کے پاس گئے، ویٹنگ روم میں بیٹھے، فون نکال کر دیکھتے ہیں. اچھا ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں اور ٹیک آف کو پتہ ہے کہ اس وقت کہیں گے کہ فون بند کرو، سیٹ بیلٹ باندھنے سے موبائل فون بند کرنے کے اعلان تک فون دیکھتے ہیں. یہ بالکل اسی طرح صوفیہ خلوت کے بعد ایسے ہی ہر لمحہ فرصت کا فوراً آٹومیٹک، جس طرح لوگوں کا آج آٹومیٹک فون کی طرف رجحان جاتا ہے، ان کا آٹومیٹک رجوع اللہ پیدا ہوتا تھا. اور اسی آٹومیٹک رجوع اللہ کو پیدا کرنے کے لیے وہ خلوت میں جاتے تھے. وہ خلوت ایک مشق تھا، ایک رسم نہیں تھا، ایک رواج نہیں تھا، اپنا آپ کو صوفی کہنا، صوفی سمجھنا نہیں تھا، کوئی ناچنا کا نام نہیں تھا، شعر شاعری کا نام نہیں تھا. ایسے ٹکھا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور یاد میں جم جانا اور کچھ عرصہ اس جمعیت کی کیفیت میں رہنا، تاکہ جب میں واپس روزمرہ زندگی میں جاؤں میرا آٹومیٹک رجوع اللہ خود بخود ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. ہم جو صورت میں ہیں نا، اکثر لوگ بالخصوص جو فیملی والے ہیں، یہ صورت نہیں ہے. 2-3-4 بچے ہیں، ہم ہمارے اوپر چھلانگ مار رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تب یہ میں نے اب سمجھا دیا. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو بہت سی چیزیں ہمارے اندر بھی سامنے آ رہی ہیں. کیا؟ کس کے اندر کتنا صبر ہے، کس کے اندر کتنا تحمل اور حلم ہے، تحمل مزاجی حلم ہے، قوت برداشت ہے، کس کے اندر کتنا غصہ ہے، irritability کتنا ہے، یہ پتہ چل رہا ہے اکثر لوگوں کو. ہم تو ویسے بھی اکثر گھر میں رہتے ہیں، مگر اکثر لوگوں میں بہت فرق آ گیا ان کی زندگی میں. وہ اپنے رزق حلال کمانے میں، مختلف کام کاج میں، مختلف مصروفیات کی بنا پر ایک الگ زندگی گزار رہے تھے، اور آج کل گھر میں بند ہیں، ایک الگ زندگی گزار رہے ہیں. اب اس کے بجائے کہ ایک دوسرے سے یہ بھی سمجھے کہ یہ ایک دوسرا میں دھوکہ میں صاف کر لوں. کہنے کے تو بہت اچھا ہے کہ ہم سب فیملیز کے ساتھ ہیں، we're getting more family time، ایک معنی میں یہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ. مگر جو ہم نے سمجھا ہے کہ بہت سی جگہ یہ بھی ہو رہا ہوگا کہ فیملیز ایک دوسرے سے بھی چڑ بھی ہو رہا ہے. یہ بھی اردو کا خاص لفظ ہے، چڑ. اس کا انگریزی کا ہے ہی نہیں میرے پاس، یہ ایسی چیز ہے چڑ. اب وہ جو چڑ جو ہے نا انسان کے اندر، وہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا کیونکہ میں نے مضمون چھیڑ دیا تھا تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، صوفی 2-3 چیزوں کا نام ہے. ایک یہ ذکر الہی، یاد الہی، ٹھیک ہے نا، جو اس پر بات کر چکا ہوں. دوسرا صوفی اس چیز کا نام ہے جس انسان کے اخلاق اتنے اچھے ہوں، جس انسان کا اتنا حلم، تحمل، مزاجی برداشت ہے کہ کوئی بھی ان کے ساتھ کوئی بھی چیز کر لے ان کو چڑ نہیں آتا، اور ان کا کسی بھی حرکت سے، کال سے، فعل سے کسی اور کو چڑ نہیں پہنچاتے. بس یہ آپ چڑ سے صوفی کا تعریف سمجھیں. بڑا مشہور ایک صوفی چل رہا تھا، اس نے کسی وجہ سے اپنے سر میں ایک بیماری تھی، جوئیں شاید، اللہ عالم، مجھے یاد نہیں تفصیل، تو اس نے ٹن کروایا تھا.
تو وہ کشتی میں بوٹ میں جا رہا تھا، تو وہ بیٹھا تھا، وہ اپنے پھر یاد الہی میں مشغول ہو گیا. اب کچھ بچے تھے، انہوں نے آ کر اس کا ٹن والا سر کو چھیڑا، پھر 2-3 اور بچوں نے چھیڑا. ان کو بالکل چڑھنے آیا. اس کو صوفی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ہم بھی جس طرح پہلے معنی میں بھی ہم صحیح صوفی نہیں ہیں، ہم اتنا زیادہ عبادت نہیں کر سکتے اور فوراً ہمارا اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان نہیں جاتا. اسی طرح دوسرے معنی میں بھی ہم کوئی اچھا صوفی نہیں ہے. ہمیں بہت چڑ ہوتا ہے، بچوں سے چڑ ہو رہا ہے، فلاں سے چڑ ہو رہا ہے، کسی کو شور سے چڑ ہوتا ہے. کوئی لوگ اس کو بھی بڑے پریشان ہیں، اکیلا پن سے چڑ ہوتا ہے، لونلینس، انگزائٹی، ٹینشن، اسٹریس. اللہ اکبر. تو ایک دوسری چیز سامنے میں آ رہی ہے. تو آج میں ایک تھوڑا سا ان چیزوں پہ بھی بولنا چاہ رہا ہوں. ایک چیز ہے غصہ، ایک ہوتا ہے چڑ کسی کو آنا، اور ظاہر ہے کہ چڑ میں بندہ ایرٹیٹ ہوتا ہے، تھوڑا سا غصہ آتا ہے، مگر وہ اس غصہ کو قابو میں رکھتا ہے، یہ پھر بھی اچھی چیز ہے. مگر جو خطرناک مرحلہ ہوتا ہے جب کسی کو چڑ آ جائے اور وہ اس چڑ کی حالت میں، چڑ کی وجہ سے غصہ کی حالت میں آ جائے اور پھر غصے کی حالت میں کسی پر بول پڑتا ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے. تو اب آپ عربی زبان میں دیکھ لیں، جو غصہ جس کو اردو میں غصہ کہتے ہیں، اینگر، اس کے عربی میں 2 لفظ ہیں، غضب اور غیظ. غضب اور غیظ، یہ دونوں الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے غصے کے لیے استعمال کیا ہے. یہ ہم سب کو پتہ ہے، غیر المغضوبی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کبھی نہیں بنائے. کن لوگوں میں سے؟ کہ آپ کے مغضوب ہیں، یعنی آپ کا غضب آپ کا غصہ کا نشانہ ہے. بہرحال ہمیں سمجھنا چاہیے جب یہ 2 الفاظ اللہ تعالیٰ نے، 2 الفاظ جو غصے کے بارے میں عربی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے لیے استعمال کیا ہے، تو پھر ہمیں یہ چیز نہیں سچتا کہ ہم اتنا غصہ میں آئیں کہ اس کو غضب اور غیظ کہہ دیں. ٹھیک ہے نا. زیادہ سے زیادہ انسان بہت ہلکا سا غصہ میں آ سکتا ہے، اس پر بھی بات کریں گے، مگر اس سے زیادہ انسان کو سچتا نہیں ہے. کس حیثیت سے؟ اسی حیثیت سے کہ وہ انسان ہے، اس کی اوقات، اس کی حقیقت ہے ہی نہیں کہ وہ اتنا غصہ، تیز غصہ، بہت غصہ، زور غصہ میں آئے، جس کو عربی میں غضب اور غیظ کہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے اور اللہ تعالیٰ کا حق ہے. ہمارا یہ نہ شان ہے، نہ ہمیں سچتا ہے، نہ ہمیں حق ہے. کچھ لوگوں اردو میں بھی بہت بڑے، اور یہ دینی حلقوں میں بہت یہ اصطلاح ہے جو میں سمجھتا ہوں بہت غلط ہے. اگر کسی بالخصوص کوئی استاذ، مدرس، استاد، شیخ بہت غصہ والا ہو تو لوگ ان کو کہتے ہیں نہیں کیا کریں، وہ حضرت جلالی ہیں. حالانکہ جلال تو اللہ تعالیٰ کی خاص، ذوالجلال والاکرام، ذوالجلال، اس ذات جو ہے ہی جلال. تو کسی انسان کا جلالی ہونا تو اس کو تو سوال نہیں پیدا ہو سکتا. اور کوئی انسان کسی اور انسان کا معذور پیش کرے کہ نہیں یہ تو جلالی غلط ہے، یہ کہنا ان کو غصہ کے تیز ہے. جلالی کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. اچھا، دوسرے غلطی جو لوگ کبھی دینی حلقوں میں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو سیدنا عمر بن فاروق، سیدنا عمر بن الخطاب الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے، تو فاروقی نسبت ان کے اندر ہے، اس لیے یہ غصہ ہے. یہ بہت غلط بات ہے کہ لوگ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایسے جلیل القدر صحابی، ایسے امیر المؤمنین جس نے عدل اور انصاف 10 سے زیادہ سال پوری امت میں پھیلایا، جن کی خلافت راشدہ میں دین اسلام روئے زمین میں پھیلا، ان کو ہم اس طرح یاد کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ کوئی غصہ والے تھے. اور آج کوئی بھی غصہ والا ہے ہم ان کو کہتے ہیں وہ ذرا فاروقی نسبت ان کے اندر ہے. بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے. بہرحال تو پہلی چیز سمجھنا ہے کہ یہ غصہ جو ہے نا، جو بہت بڑھتا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کو سچتا ہے. کیوں؟ تو عرب علماء نے ان الفاظ غضب اور غیظ کی لغوی تشریح اس طرح بیان کیا ہے
کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو غضب اور غیظ ہے وہ ایسا، جس طرح ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک سمندر ہے، اسی طرح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا غیظ اور غضب بھی اس قسم کے ایک سمندر ہے. جیسے ابو لہب جیسے کوئی انسان ہو، یا ہٹلر جیسے کوئی انسان ہو، کوئی بہت ہی قاتل ظالم ایسا انسان جس کی وجہ سے اتنے انسانوں کو نقصان پہنچائے، ٹھیک ہے نا. اب اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو شاید کچھ نہیں کرتے، مگر جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا نا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، وہ اتنا سارا جیسے ایک سمندر تیار ہو رہا ہے نا، اس طرح اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے ساتھ معاملہ کریں گے. اور بالکل اسی طرح جب کوئی انسان مومن جو کسی بھی نیکی سے، کسی بھی عمل سے، کسی بھی خدمت سے، کسی بھی اخلاق سے، کسی بھی عبادت سے اللہ تعالیٰ کا رحمت کا نظارہ بنے، تو جب وہ قیامت کے دن کھڑا ہوگا، وہ اس وقت، صرف اس وقت کوئی ایک لمحہ کی رحمت ان کو نہیں ملے گا، وہ ایک رحمت کا سمندر جو اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے سے تیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پوری سمندر اس کے اوپر آئے گا اور اس میں ڈوب جائے گا، اور پھر وہ جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ رحمت اور غضب یہ خاص، یعنی ایکسٹریم انٹینس پاورفل ایموشنز ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی کو سچتے ہیں. مگر ہوتا ہے انسان یہی کہے گا کہ جب میرا غصہ تیز ہوتا ہے، میرا نفس مجھ پر ایسا غالب ہوتا ہے کہ میں جو آپ نے ابھی جو سمندر بیان کیا ہے، میں اپنے اندر یہ چیز محسوس کرتا ہوں کہ ایک پورا اوشن، ایک پورا بحر، ایک پورا سمندر غصہ میرے اندر، اور پھر میں ٹوٹ پڑتا ہوں. اللہ اکبر. تو یہ تو بالکل ایسے نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو سیکھنا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو اس غصے سے کیسے بچاؤں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، میں کچھ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اس موضوع کے بارے میں، یہ جو امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احیاء الدین، میں نے اس کو سامنے کھول کر رکھا ہے، جو امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احیاء الدین کتاب میں جمع کیے. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہادر وہ شخص نہیں ہے جو کشتی جیتا ہے، بہادر وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے جب کہ اس کو غصہ آوے، اس کو بہادر کہیں گے. واقعی یہ محنت کا کام ہے، یہ بہادری ہے. اور سمجھے صحیح مرد، اگر میں عورت بھی بہادر ہوتی ہیں، مگر کبھی مرد سمجھتے ہیں کہ میں مرد ہوں اس لیے میرے اندر غصہ آتا ہے، تو اگر میں بہادری کو اس طرح کہہ دوں، صحیح مرد وہ ہے کون؟ صحیح مرد وہ ہے جو اپنا غصہ کو قابو کر سکتا ہے. یہ میں اس حدیث کے ایک مفہوم بیان کرنا. دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ ایمان کے اعمال کو خراب کرتا ہے. غصہ ایمان کے اعمال، ٹھیک ہے نا. ہم نیکی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اچھے اخلاق اپناتے ہیں، کسی کی خدمت کرتے ہیں، یہ سب ہمارے ایمانی اعمال ہیں، اور غصہ ایمان کے اعمال کو خراب کرتا ہے. پھر ایک اور حدیث، ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زوردار چیز پورے کائنات میں، وجود میں کیا چیز ہے؟ سب سے زوردار چیز. تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب، یعنی اللہ تعالیٰ کا غصہ. تو وہ صحابی ڈر گئے، تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پھر اللہ تعالیٰ کا غضب سے مجھے کیا بچا سکتا ہے؟ تو نبی کریم، مجھے اللہ تعالیٰ کا غصہ سے کیا بچا سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ خود غصہ کبھی نہ ہو. What will save me from the anger of Allah subhanahu wa ta'ala? That you should never become angry.
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مسند میں اس حدیث کو نقل فرمایا. عجیب. اب میں سمجھتا ہوں یہ ایک ہی حدیث کافی ہے. اگر کوئی سمجھنا چاہے نا کہ میں کیوں اسلام میں کیوں مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں اپنا غصہ کو قابو رکھوں، میں غصہ کیوں نہ کر سکتا ہوں، اب یہ ایک بہت زبردست مقصد سامنے آ گیا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے غصہ نہ ہو. اب اس کو سمجھیں. 2 قسم کے غصے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے بے جا غصہ اور بجا غصہ، if my Urdu is correct. ایک ہوتا ہے کہ سمجھے کہ مطلب آپ غصے میں ہیں اور آپ کے غصہ ہونے میں کوئی حق ہی نہیں ہے، کوئی تک نہیں بنتا آپ کو غصہ ہونا. تو یہ تو سب مانیں گے کہ غلط ہے. اس کے لیے مجھے کوئی دلیل یا آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دوسرا قسم کا غصہ ہوتا ہے اور وہ غصہ لوگ چھوڑتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں یہ بجا غصہ ہے. کیوں؟ میں ناراض ہوں کیونکہ بچے نے یہ کیا، میں ناراض ہوں کیونکہ شوہر نے یہ کیا، میں ناراض ہوں کیونکہ بیوی نے یہ کیا، میں اس لیے ناراض ہوں. تو جس غصہ کا کسی بندہ سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی وجہ ہے نا، وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتا، وہ وجہ کو سامنے رکھتا ہے، بالکل سامنے رکھتا ہے، اور وجہ کو سامنے رکھتے ہوئے اور غصہ میں آتا ہے اور وہ اس وجہ کے بارے میں سوچتے رہتا ہے اور غصہ آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس غصہ کو چھوڑنے کا کیا دلیل ہے؟ یہ حدیث ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر کسی ذات کو حق ہے کہ وہ کسی پر غصہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو ہے. انسان کتنے نافرمانی کرتا ہے، انسان نے کتنا اپنے رب کو بھول بیٹھا ہے. اگر کسی ذات کو حق ہے کہ وہ غصہ میں ہو، وہ اللہ تعالیٰ ہیں. جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی مغفرت طلب کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتے ہیں، ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم نے گڑبڑ کیا، آپ کو بالکل حق ہے کہ آپ ہم سے ناراض ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ حق معاف کر لیں اور آپ ہم سے ناراض ہونے کے بجائے آپ ہم سے راضی ہو جائیں، آپ اس کو ہمیں معاف کر دیں، اس کو مغفرت کہیں گے، ہم پر خوش ہو جائیں، اس کو رحمت کہیں گے، یہی چاہ رہے ہیں. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنا بجا غصہ ہم پر معاف کر لیں اور اپنی رحمت کے بنا پر ہم سے پھر بھی خوش رہیں، تو ہمیں بھی سچتا ہے کہ پھر ہم بھی دوسروں کے ساتھ ایسا ہی کریں کہ ہم اپنے بجا غصہ جو دوسروں پر ہے، جس وجہ سے بھی ہے، اور وجوہات بہت سارے ہوں گے، ہم اس کو معاف کر لیں. ٹھیک ہے نا. اور ہم پھر بھی ان سے خوش رہیں. یہ حدیث میں آ گیا. اور اگر ہم ایسے کریں گے تو جو حدیث میں آ رہا ہے کہ اگر ہم ایسے کریں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ کریں گے. تو اس سے ٹھیک ہے، ایک وجہ ہے کہ میں ان کے ساتھ غصہ ہوں، to be angry, there's a reason to be angry، کیونکہ انہوں نے یہ کیا. اور ایک وجہ دوسری طرف ہے کہ میں غصہ ہضم کر لوں، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوں گے. اب آپ بتائیں کون سی وجہ زیادہ وزنی ہے، کون سا زیادہ بھاری ہے کہ میں اپنا حق یا جس بنا پر میں ناراض ہوں اسی پر میں جم جاؤں، میں ڈٹ جاؤں، اڑ جاؤں، اپنا چڑ کو لے کر چلوں. اس کو دیکھوں کہ یہ تو موقع ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں گے. میں نے جو اتنا گڑبڑ کیا، جو اللہ تعالیٰ کا مکمل حق ہے، اور میں نے تو ایسی زندگی گزاری کہ ایک وجہ کیا، میں نے اللہ تعالیٰ کو اتنے وجوہات دیے کہ وہ مجھ سے ناراض ہو. اللہ تعالیٰ وہ سارے وجوہات کو درگزر کر اپنا غصہ ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی رحمت نازل کریں گے، جبکہ میں بھی اس انسان کے ساتھ ایسا کر لوں. میں تو کہتا ہوں ایک ہی حدیث سے سب چیز آ گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی ایک حدیث ایسا قوی ہے، ایسی بصیرت اس میں ہے، کیونکہ وہ کامل انسان تھے، اور وہ انسان کو کامل راستہ جس کو کہتے دین اسلام صراط مستقیم، اس کے رہبر اور رہنما تھے. یہ بھی سمجھیں کہ ہم نے اپنے نبی پر صرف عقیدت نہیں، اپنے نبی کو عقیدت لینے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، ان کو اپنے زندگی کا رہنما اور رہبر بنانا ہے. اس کو امتی نبی تعلق کہتے ہیں.
جس تم کو نبی ماننا کافی نہیں ہے. دیکھیں کوئی بیٹا اپنے باپ کو ہمیشہ باپ ہی مانے گا, کبھی نفی نہیں کرے گا میرا باپ نہیں ہے, پوری زندگی کہ نہیں باپ تو میرا ہی ہے, تو اس پر تو فیصلہ نہیں ہوگا. فیصلہ کہ آپ باپ کی مانتے کتنے ہیں, آپ اپنے باپ کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں نہیں بس میں باپ تو مانتا ہوں نا, میرا ایمان ہے, یعنی میرا عقیدہ ہے, میرا یقین ہے, میرا علم ہے کہ میرا باپ ہے. ہم کہتے ہیں وہ کافی, وہ تو پہلا قدم ہے, اس پر فیصلہ نہیں ہوگا. تو اس لیے احادیث کو سیکھیں, سمجھیں, ان کو اپنائیں. تو اب آپ سمجھیں کہ یہ غصہ بہت بڑی بیماری ہے. اچھا اب نیکسٹ آئیں جو اپنا اگلے بات پر آئیں کہ اگر کوئی غصہ اپنا قابو نہیں کر پاتا تو پھر آگے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں. کبھی یہ کسی پر تشدد کرتا ہے, کبھی ظلم کرے گا, کبھی کوئی برا بولے گا, کبھی کوئی بڑے الفاظ بولے گا, کسی کے دل آزاری کرے گا. اچھا یہ تو ظاہر میں چیزیں, اس کو خود بھی اپنے اندر میں غصہ نقصان دہ ہوگا. کیا اس کے اندر ایک جلن ہوگا, اندر اس کے دل میں, سینے میں, اس دل سینے میں جہاں عشق الہی اللہ تعالیٰ کا محبت ہونا تھا, اس دل سینے میں جس میں یاد الہی ہونا تھا, اس دل سینے میں جو معرفت الہی ہونا تھا, جب یہ غصہ میں ہے ان چیزوں کے بجائے اس کے دل میں جلن ہوگا, دوسرے کے بارے میں نفرت ہوگا, دوسرے کے بارے میں بغض ہوگا, دوسرے کے بارے میں حسد کینہ ہوگا, برا چاہے گا لوگوں کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ, نیت بری ہوگی. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات. یہ تو میں کہتا ہوں وہ ظاہر چیزوں سے اور خطرناک ہے کہ اس کے خود باطن میں کیا بربادی ہوگا. اور ان میں سے ہر ایک خود بھی بہت بڑی بیماری ہے. یہ بغض, کینہ, حسد, نفرت, سوء ظن, بدگمانی, یہ سارے از خود بہت بڑے صفات ہیں. تو ہمیں پھر اس غصہ کے علاج دیکھنا چاہیے, اس غصہ کا علاج دیکھنا چاہیے. اب اولاً تو ہماری چاہت ہو کہ غصہ کے علاج ایسا ہو کہ یہ مکمل مٹ جائے. اب آپ دیکھیں آج ہم جسمانی کی بیماری کے زمانے میں, ٹھیک ہے نا, اب کسی کو کوئی بھی جسمانی بیماری لگ جائے نا, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, مگر وہ کیا چاہیں گے؟ نمبر 1 چاہتے ہیں کہ یہ کسی طرح یہ بیماری میرے اندر نہ آئے. آگے بڑھ کر کہوں وہ کہیں گے کہ اس بیماری کے ایک سمٹم بھی میرے اندر نہیں آئے, اس کی ایک علامت, ایک جھلک بھی نہیں آئے. اب جسمانی بیماریوں کے بارے میں یہ ہمارا رویہ, اور جو روحانی بیماریاں ہیں, اخلاقی بیماریاں ہیں, ایمانی بیماریاں ہیں, اس کی تو جراثیم لے کر ہم پھر رہے ہیں. اس کرونا وائرس کے ایک جراثیم سے ایسے دور ہوتے ہیں کہ پتہ کتنی دفعہ کتنے صابن کے ساتھ ہاتھ دھو رہے ہیں. اور غصہ کی جراثیم سے ہم گھبراتے نہیں ہیں, ڈرتے نہیں ہیں. تو بالکل جس طرح ہم جسمانی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں, اس سے بہت زیادہ اخلاقی, ایمانی, روحانی, نفسانی بیماریوں سے بچنا چاہیے. تو بچنا کا کیا معنی ہے کہ اس کے ایک علامت, ایک صفت بھی میرے اندر نہ آئے, ٹھیک ہے نا. دوسری چیز ہے کہ اگر وہ کسی وجہ سے آ گیا تو ہم کیا چاہتے ہیں, جسمانی بیماری میں چاہتے ہیں کہ کامل علاج ہو, کامل مکمل علاج ہو, تو اور ایسا علاج ہو کہ یہ کبھی بھی واپس نہ آئے. تو ہمیں بھی پھر اگر کسی کے اندر یہ ہے کہ ہاں کبھی کبھی مجھ سے بے صبری ہو جاتا ہے, یا آج کل ہم سب گھر میں بندے ہیں, مجھے چڑ آ رہا ہے, اور کبھی چڑ میں غصہ آ جاتا ہے, اور کبھی غصہ کو میں قابو نہیں کر پڑتا, کبھی میں بجا غصہ کرتا ہوں, تو ان کو چاہیے کہ اب میں اس پر محنت کروں اور اس کا ایسا علاج کروں کہ پوری زندگی کبھی بھی یہ دوبارہ نہ آئے. پوری زندگی ایسے علاج. اور اگر بالفرض ایسے علاج نہیں ہو سکتا تو کم سے کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ چلو میں اپنا غصہ کو قابو میں کیسے رکھوں. اولاً غصہ کو مٹاؤں, اگر نہیں مٹا سکتا تو کم از کم میں اس کو قابو میں رکھوں, ٹھیک ہے.
اچھا، اب غصہ کے کچھ علاج. پہلے علاج تو ایک تو میں حدیث سے بیان کر چکا ہوں کہ اس اللہ تعالیٰ کے لیے اس غصہ کو چھوڑ دیں جس اللہ سے آپ یہی چاہتے ہیں کہ وہ اپنا غصہ آپ پر چھوڑ دیں. یہ پہلا علاج تھا. اب اس کو ذہن سازی کہہ دیں. اپنے آپ کی ذہن سازی کرنا، اپنے آپ کو یاد دہانی کرنا، اپنے آپ کو اس حقیقت سے سمجھانا. ٹھیک ہے نا. دوسری چیز، دوسرا علاج، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ایمان کے ساتھ منسلک ہے. دوسرا کہ جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے، جس کے بنا پر میں ناراض ہو رہا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے. آپ ایک معنی میں کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اذن اور اجازت سے ہو رہا ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے ہو رہا ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم سے ہو رہا ہے. اب اس کو مگر جملہ یہاں تک نہیں چھوڑنا، ورنہ لوگ پریشان ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کیوں میرے ساتھ برا کر رہے ہیں. تو پورا جملہ، پورا پیرا لکھنا پڑتا ہے کہ ہاں جو بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اذن، اجازت، ارادہ، حکم سے ہو رہا ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ نے میرے اپنے زندگی میں اتنی اچھائیں مجھے دی ہیں، اتنی رحمت مجھ پر نازل کی ہیں، اتنے انعامات دیے ہیں، اور وہی اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کریم میں سکھایا کہ جب بھی میرے ساتھ کوئی برا معاملہ ہو، میں صبر کروں، میں رجوع اللہ کروں، میں دعا مانگوں. اور وہی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا قرآن میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوگا. وہی اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن میں وعدہ کیا اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ کہ اگر میں اس پر غصہ قابو کرتا ہوں، جو بھی میرے ساتھ برا ہو رہا ہے، غصہ قابو کرتا ہوں، صبر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہوں گے، اللہ مجھ سے محبت کریں گے. پھر وہی اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن میں یہ بھی بتایا ہے کہ اگر میں صبر کروں گا، اللہ تعالیٰ پر توکل کروں گا، مَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہوں گے، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نکالیں گے، اللہ تعالیٰ مجھے آسانی میں پہنچائیں گے، تو پھر میں ٹھیک ہو گیا. مگر اگر آپ صرف پہلا جملہ پڑھائیں نا کہ یہ جو بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے، تو وہ بیچارہ کوئی نوجوان ہوگا، وہ تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے دور نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے بدظن نہ ہو جائے. تو یہ جو ادھورا بھی دین جو لوگ سمجھتے ہیں نا، کبھی اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے اس کے بجائے کہ بالکل جو سمجھتے نہیں. تو دوسرا علاج یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اور میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اس چیز پر اطمینان لینا ہے کہ میرے رب کو پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور میں نے رب کا ہدایت کی پیروی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اگین جس طرح ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، بعینہ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا کافی نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات قرآن کریم میں ان کو اپنانا، ان کے مطابق اپنا زندگی گزارنا. ٹھیک ہے. تو یہ دوسرا علاج ہو گیا غصے کا. تیسرا ایک علاج ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بتائیں حدیث میں. تو تیسرا علاج 3 چیزیں. نمبر 1 کہ کوئی وضو کر لے، اور یہ بھی آتا ہے کہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کر لے. ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ غصہ میں ایک حرارت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اندر ایک گرمی پیدا ہوتی ہے. تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا حدیث میں کہ جس کو یہ غصہ کی فیلنگ آ گیا ہے، تاکہ وہ قابو میں آئے، وہ ٹھنڈا ہو جائے، وہ جا کر وضو کر لے اور ٹھنڈا پانی کے ساتھ کر لے. اب میں حیران ہوں کہ بہت کم لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، بہت کم لوگ. ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی غصہ آئے ہم یہ عمل کریں. ہمارے نام اعمال میں جہاں بھی غصہ پایا جائے، اسی نام اعمال کے صفحے میں اگلے سطر میں یہی بھی لکھا جائے کہ فوراً ہم نے اٹھ کر سنت تعلیم پر عمل کیا اور ہم نے ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کیا. دوسرا 3 چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. دوسرا کہ آپ خاموش ہو جائیں. خاموش. جیسے وہ لوگ کبھی کہتے ہیں نا، اس کے بہت معنی ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہانڈی پر ڈھکن رکھو.
ٹھیک ہے نا، تو خاموش ہو جائے، فوراً چپ اپنائیں۔ اور تیسرا، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ آپ اپنا فزیکل پوزیشن چینج کریں، یعنی اگر آپ بیٹھے ہیں آپ لیٹ جائیں، اگر آپ کھڑے ہیں آپ بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے نا، آپ زیادہ ایکٹیو فزیکل سٹینس سے لے کر پیسیو سٹینس میں آ جائیں، ایکٹیو ٹو پیسیو میں آ جائیں، اسٹینڈنگ ہے سٹ ڈاؤن، سٹنگ ہے لائی ڈاؤن، ٹھیک ہے نا۔ اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے۔ اب اس سے آپ اور بھی نکال سکتے ہیں، آپ ایک کمرے سے دوسرے کمرے چلے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ عورت ہیں، کسی وجہ سے مرد بھی ہو سکتا ہے، کچن میں آپ ناراض ہو رہے ہیں، کچن سے جا کر کسی ٹھنڈے کمرے میں چلے جائیں، باہر کی ہوا لگا دیں، موو فزیکلی انتقال کریں، ٹھیک ہے نا۔ یہ تین چیزیں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ایک اور کہ اس کو ہم تعوذ کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ بہت سی دفعہ غصہ ہمارے نفس کی وجہ سے آتا ہے، مگر بعض اوقات یہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ اور کچھ علماء نے یہ بھی فرمایا کہ اگرچہ شروع میں وہ غصہ نفس کی وجہ سے آ رہا ہے، مگر ایک دفعہ غصہ آ جائے تو جس طرح وہ مطلب ہنی بی، وہ شہد والی مکھی پہنچ جاتی ہے نا اچھی پھول پر، تو اسی طرح شیطان جہاں کہیں کوئی نفس کی وجہ سے غصہ میں آتا ہے تو شیطان فوراً پہنچ جاتا ہے اور اس غصہ کو ابھارتا ہے۔ اور ہم کیا کرنا چاہتے تھے؟ ہم کیا چاہتے کہ غصہ جو آ گیا اس کو ٹھنڈا کریں، وہ کیا چاہتے ہیں کہ غصہ جو آ گیا اس کو گرم کریں۔ تو کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان ٹھنڈا کرنے اعمال سے پہلے، یعنی وضو اور وہ جو چیزیں ہیں اس سے پہلے شیطان سے بچیں، تو پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے نا۔ اور کچھ لوگوں نے کچھ صوفیاء یہ بھی بیان کرتے تھے کہ کبھی ہم صرف اس جملہ پڑھنے سے غصہ ختم ہو جاتا تھا، تو ہم پہچانتے تھے کہ یہ غصہ تھا ہی شیطان کی وجہ سے۔ اور کبھی ہم یہ جملہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد یہ محسوس کرتے تھے کہ غصہ بڑھ نہیں رہا مگر ابھی بھی ہے، تو اب اس کو اب پہچان لیا کہ یہ نفس کی وجہ سے ہے، اور اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم نے ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کیا، خاموشی اختیار کیا، بیٹھ کے، لیٹ کے یا کمرہ چھوڑ دیا، ہم وہ عمل کرتے تھے، اور اس طرح احادیث پر عمل کرنے سے ہمارا غصہ ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث یہ بھی روایت کی ہے کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو غصہ شیطان سے ہے، غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان کیونکہ جن ہے وہ آگ سے بنا ہوا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور آگ کو بجھایا جاتا ہے پانی سے، تو جب بھی آپ میں سے کوئی بھی غصہ کی حالت میں اپنے آپ کو پائے تو وہ پانی سے وضو کر لے، اینڈ آف حدیث، ٹھیک ہے نا۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مسند میں، امام ابو داؤد نے بھی اپنے سنن میں اس حدیث کو روایت کی۔ تو جب ہم گھر میں ہیں زیادہ، تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب لوگ گھر میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے غصے ہو رہے ہیں، اکثر الحمدللہ زیادہ وقت سب اچھا پیار محبت سے گزار رہے ہیں، مگر کبھی کبھی غصے میں آنے کا ایک یہ بھی وجہ ہوتا ہے کہ لوگ بہت میں بھی قریب رہ رہے ہیں، یا ایک دوسرے کو مطلب people get annoyed and irritated sometimes، تو ایک وہ چڑ والی بات میں نے کہی، تو کیونکہ آج کل شاید ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، شاید کچھ لوگوں کو کچھ چڑ ہو رہا ہو ان زمانے میں، یا ویسے بھی، تو یہ سیکھنا چاہیے تھا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کیا سکھایا۔ اب ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں، یہ بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ، جو کبھی ہمارے بیان سنتے رہتے ہیں، ہم
بہت دفعہ نہیں مگر کبھی کبھی میں نے یہ چیز عرض بھی کیا ہے، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ تبع تابعین میں سے تھے. انہوں نے بہت بڑی حدیث کی کتاب، حدیث کا ذخیرہ جمع کیا، اس کا نام ہے مسند احمد. اور کیونکہ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ تبع تابعین میں سے تھے تو ان کی کتاب ایک تاریخی گواہی ہے کہ تابعین اور تبع تابعین یعنی سلف صالحین، صحابہ کے بعد جو بہترین زمانہ تھا، تابعین اور تبع تابعین، اس زمانے میں کون سی حدیث محدثین کے یہاں پڑھائی جاتی تھی. ٹھیک ہے نا. تو ایک آخری حدیث آپ کو سناتا ہوں غصے کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے محبوب اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ عبد، وہ غلام ہے جس نے اپنا غصہ کو قابو کرا اور پی لیا. اور جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا عبد، غلام، بندہ، بندی ایسے کرتا ہے، یعنی اپنا غصہ کو قابو کر پی لیتا ہے، تو جب بھی کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان سے بھر لیتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ تو صرف غصہ کے نقصانات سے بچنا نہیں، ایک بہت بڑا فائدہ بھی ہمیں مل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت مل گئی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو، قلوب کو ایمان سے بھر لے گا. تو ہو سکتے ان دنوں میں اس کا بھی کچھ موقع ہمیں مل رہا ہے، تو ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے. تو خلوت نہیں ہے، ان دنوں میں کچھ خلوت کے اعمال بھی کرنا، عبادات، اور ان دنوں میں کچھ اپنے اخلاق پر بھی محنت کرنا. یہ موقع ہے ہمارے لیے. اور الحمدللہ کیونکہ ہم سب اس وقت حالانکہ یہ پہلے ہونا چاہیے تھا اور کسی بھی جسمانی بیماری کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے تھی، مگر الحمدللہ جس وجہ سے بھی ہے، الحمدللہ آج کل لوگوں کو امت کے بارے میں زیادہ فکر، انسانیت کے بارے میں زیادہ فکر، ایسے ایک عجیب ہمدردی اور اتحاد معاشرت والوں میں، محلے والے میں، شہر والے میں، ملک والے میں، امت میں، پورے انسانیت میں. اور یہ بہت اچھی بات ہے. اور آپ دیکھیں لوگ اس سے بھی کتنا سکون لے رہے ہیں. آپ اس سے بھی سمجھیں گے یہ اتنا اہم کیوں ہے. اب آپ مثلا اگر آپ ہندوستان میں سن رہے ہیں، آپ پاکستان میں سن رہے ہیں، اور اٹلی میں کوئی، اب ٹھیک ہے وہ مسلمان نہیں ہے، مگر اٹلی کے کسی ڈاکٹر کے بارے میں آپ کو خبر آیا کہ انہوں نے بہت اپنے آپ کو خطرہ میں ڈالتے ہوئے بہت لوگوں کو علاج کیا اور لگائے، اور وہ بیچارے ان کی موت آ گئی. ٹھیک ہے نا. اب آپ کو دل میں دکھ آتا ہے، کتنی اچھی بات ہے. مطلب آپ کے یہ دل میں دکھ آنا، یہ جو انسانی ایک جذبہ جو آ رہا ہے نا ہمارے دلوں میں، یہی وہ جذبہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام انبیاء علیہ السلام اجمعین نے انسان کو سکھایا. ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ کون گورا ہے کون کالا ہے، اس میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ کون امیر ہے کون غریب ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں الحمدللہ سارے انسان سمجھے ایک خیال میں، ایک فکر میں، ایک دکھ میں متحد ہو گئے. تو یہ تو پہلے بھی ہونا چاہیے تھا. اور جو بڑے بڑے چیزیں انسان میں ہیں، جو بڑے نقصانات، دو سب سے بڑے نقصان دہ چیزیں، وہ کورونا وائرس نہیں ہے. ایک کو کہتے ہیں جنگ اور ایک کو کہتے ہیں غربت، وار اینڈ پاورٹی. یہ دو سب سے بڑے چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان اتنا پریشان ہے، انسانیت، ہیومینٹی. تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ ہم تو مانگنے والے ہیں نا. ٹھیک ہے نا. ہم تو صرف بیٹھ کر تبصرے کرنے والا یا کوئی شعر لکھنا، شعر آپ لکھ سکتے ہیں، اچھا شعر، میں اس پر غلط نہیں کہہ رہا ہوں، مگر الحمدللہ ہم اہل ایمان ہیں،
ہم اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے انسانیت کا ہم پر ایک حق ہے کہ اگر انسانیت میں سے کوئی ایسے انسان جو اللہ کو نہیں مانتے نا، تو وہ تو نہیں مانگیں گے اللہ سے، ٹھیک ہے نا؟ ان کا ہم پر حق ہے کہ ہم مانگنے والا بن جائے، سمجھ گئے نا؟ وہ کہیں گے کہ آپ تو وہ جماعت تھی جو اللہ کو مانتے تھے، تو آپ نے کیوں نہیں دعا مانگی اللہ سے کہ اللہ جب آپ اس بیماری کی وجہ سے انسان کو متحد کر چکے ہیں تو یا اللہ آپ اسی انسان کو ہدایت دیں کہ وہ جنگ اور غربت یہ چیزیں ختم کر لیں، یعنی سمجھو غربت پر جنگ لڑیں بس. They should leave all war and end all poverty by fighting a war on poverty. یہ ہم کریں، ہم انسان کی نمائندہ ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، ٹھیک ہے نا؟ صرف امت کی نمائندہ نہیں ہے، ہم پوری انسانیت کی طرف اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اس ایک بیماری بیچ کر ایسے ہدایت کے اسباب آپ نے پیدا کیے ہیں، ایسے اپنے ہمدردی کو پیدا کیا، یا رب کریم اس کی برکت سے تمام انسان کو ہدایت عطا فرما، ایمان کی ہدایت عطا فرما، غربت ختم کرنے کی ہدایت عطا فرما، ہر جنگ لڑائی چھوڑنے کی ہدایت عطا فرما، جن لوگوں کو علاج دستیاب نہیں ہے ان کو علاج پہنچانا کی مزید ہدایت عطا فرما، جو ان کام میں لگے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت عطا فرما، ان کی اس کام کے اخلاص کی وجہ سے ان کو روحانی ہدایت ایمان کی دولت نصیب فرما. ہمیں مانگنا تھا نا، یہ کافی نہیں ہے کہ آپ صرف اخبار تو اصل میں جو بتانا چاہ رہا ہوں جو میں نے پہلے بیان کیا بولا وہ کافی نہیں ہے. کیا کہ آپ اخبار میں خبر پڑھتے ہیں اور آپ کے دل میں دکھ آتا ہے، یہ کافی نہیں ہے. وہ اب آپ نے اخبار میں پڑھا، بہت سے قصے آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کے دل میں دکھ آتا ہے، آپ مومن ہیں، آپ نے اس دکھ کو لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، آپ نے اس دکھ کو لے کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. آپ نے صرف دکھی نہیں ہونا جیسے غیر مومن بھی ہوتے ہیں، آپ نے دکھی بھی ہونا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے. اسی دکھ کو، انسانی دکھ کو اپنے رب کے سامنے پیش کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں کہیں کسی مسلمان، کسی بھی مسلمان یا کسی بھی روح زمین کے کونے پر ایسی دعا مانگ لے کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنے انسانوں کی ہدایت کا فیصلہ کرے. یہ ہمارا کام ہے، زبان سے بھی دعوت کریں اور اپنی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ سے انسان کی ہدایت مانگیں اور اس سے سبق حاصل کریں کہ انسان متحد ہو سکتا ہے. اور جب ہم ایک ادنا سا وائرس، یعنی وائرس تو اہم ہے مگر اس کی جراثیم چھوٹے ہیں، اس کے بارے میں ہم سب متحد ہو کر فکر مند ہو سکتے ہیں، تو جو اس سے جو بہت خطرناک چیزیں دنیا میں ہیں، ٹھیک ہے نا، ڈرگز ہیں، الیگل ہیومن ٹریفکنگ ہے، پاورٹی ہے، اتنی خطرناک چیزیں ہیں جس سے بہت زیادہ تعداد میں لوگ سالانہ مرتے رہ رہے ہیں اور مر رہے ہیں اور آئندے بھی مریں گے اگر ہم اس پر کچھ نہ کریں. تو ہمیں بھی اس پر آواز اٹھانا چاہیے اور ہمیں اللہ صلی اللہ سے دعا مانگنا چاہیے کہ انسان کسی طرح اب اچھائی پر آ جائے. اور سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو اچھائی پر لانا پڑے گا، جیسے ہمارے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سمجھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا کر دکھایا. ہم اسی صراط مستقیم، ہمارے لیے ایک اچھائی کا راستہ ہے. ہمیں کسی اور ہیومنزم، مورلزم کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، جس کو قرآن سنت نہیں ہے اس کو اس چیز کی واقعی ضرورت ہوگی اور ہو سکتا ہے وہ اس سے بہت خیر اٹھا سکے. اسے ہم اس کی بھی مکمل نفی نہیں کر سکتے، مگر جس کو قرآن کریم ان کے پاس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت ان کے سامنے ہیں، وہ اہل ایمان ہیں، وہ اس سے، اس سنہری علم سے، اس روحانی عطائی وحی اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا علم سے اپنے آپ کو ہدایت یافتہ بنائیں. یہ ہماری دعائیں اپنے لیے بھی، اپنی فیملی کے لیے بھی، آپ سب لوگوں کے لیے بھی، پورے انسان کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ راست بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. جس طرح ہم آج اس بیماری سے ڈر رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے، نافرمانی سے، معصیت سے ڈر عطا فرما. جس طرح ہم اس بیماری سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ یا اللہ ہمیں غصے سے محفوظ فرما.
حسد بغض کینہ سے محفوظ فرما، روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما، نفسانی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کسی بھی خاندان میں، فیملی میں، لوڈ ونز میں یہ بیماری نہ آئے، اسی طرح یا اللہ ہمارے تمام فیملی، فرینڈز، دوست، احباب میں کوئی روحانی ایمانی بیماری نہ آنے دینا، کسی کے اندر آپ سے دور نہ ہونے دینا، کسی کو آپ کے بارے میں شک میں آنے دینا۔ یا رب کریم ہم سب کو یقین پر جمع کر لیں، توکل پر جمع کر لیں، ہمیں متوکلین، محسنین، صابرین، مؤمنین بنا، اور رب کریم ہمیں غصے سے نجات عطا فرما۔ ہم آپ سے غصے سے بچنا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے غصے سے بچا دیجئے۔ یا رب کریم ہمیں معاف کر دیجئے۔ ہم بھی دوسروں کو معاف کرتے ہیں، ہم آپ کی معافی مانگتے ہیں۔ ہم دوسرے سے درگزر کرتے ہیں، ہم آپ کی درگزری چاہتے ہیں۔ ہم دوسرے سے اب دوبارہ خوش ہو جاتے ہیں، یا رب بس آپ ہم سے دوبارہ خوش ہو جائیں۔ یا رب کریم ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، پوری امت پر اپنی خاص رحمت نازل فرما۔ جو امت میں جو غریب مشکل میں ہے، یا رب کریم ان کی خاص مدد فرما۔ یا رب کریم پوری انسانیت کی ہدایت فرما، بالخصوص جو اخلاص کے ساتھ خدمت کے خلق میں لگے ہیں، یا رب کریم آپ ان کو خالق کی معرفت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔